بات کرتے ہیں مسائل کی، تو بتاؤ آج تک ضلع حویلی کے اندر کون سا مسئلہ ہوا؟ اسپتال پورے ڈسٹرکٹ کے اندر ایک اسپتال دیا جس کی وہ پوری ریکوائرمنٹ لوگوں کی آپریشن تھیٹر دیگر وہ چیزیں پوری نہیں کر سکے۔ نااہلی کی یہ سامنے بڑی مثال ہے کہ پورے ڈسٹرکٹ 2 لاکھ آبادی کے اندر آج تک ہم ایک اسپتال نہیں دے سکے لوگوں کو۔ اس سے بڑی ناکامی اور نااہلی کیا ہوگی؟ آج یوتھ کے لوگوں، آج میرے ممتاز آباد کے لوگوں، سب سے بڑا مطالبہ میں نے 3-4 موتیں دیکھی ہے ابھی اس دوران سردیوں میں، جب موسم سرما شروع ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے، میرے ضلع کے اندر ہر عورت بچہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس وقت محمود گلی کا راستہ بند ہوگا۔ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی سیریس بیمار نہ ہو، ہم کیسے باغ راولہ کوٹ پہنچیں گے۔ ہماری یہ حالت ہے۔ کل جب میں نے تاجران کوٹا سے بات کی، میں نے کہا کہ یہ موسم ٹھیک نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، ہم لاوارث ہیں، اس کنٹرول لائن کے رہنے والے لوگ، ہمارا آزاد خطے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ جب برف باری کا موسم ہوتا ہے ہماری بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، جب راستہ بند ہو جاتا ہے تو ایک بچی تڑپتی ہوئی محمود گلی کے اندر مر جاتی ہے، ڈلیوریاں راستے میں ہوتی ہیں، اور ہم غیرت کی بات کرتے ہیں، ریاست کی بات کرتے ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں کہ روڈ پہ آؤ، میں کہتا ہوں یہ سرکاری دفتر بند کر دینے چاہیے، محمود گلی سے ہمیں آنے ہی نہیں دینا چاہیے کسی گورنمنٹ کے ملازم کو، ہمیں انتظامیہ کو یہاں سے بھگا دینا چاہیے۔ بجلی پوری ہے، بتاؤ مجھے ایک غریب آدمی 25,000 کا ریگولیٹر لگا کے کیسے بجلی کر سکتا ہے؟ میں دیتا ہوں انتظامیہ کو کام، جو اوپر محمود گلی میں میٹر لگا ہے ضلع کے حوالہ سے جائیں، سب سے پہلے اس کو چیک کریں، آپ کو بے ایمانی کا پتہ چل جائے گا۔ وہ اپنی وہ یونٹیں برابر کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اور پوری بجلی بھی نہیں دیتے اور بل پورے وصول کرتے ہیں۔ بڑی دکھ کی بات ہے۔ آج کل میں خبریں سن رہا تھا کہ انڈیا میں انڈا 6 سے 7 روپے ہوا تو سڑکیں بند ہو گئی، اور یہاں 25-30 روپے انڈا ہے، تو یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے بتاؤ کس آلو اور ٹماٹر پہ مذہب لکھا ہوتا ہے، مسلک لکھا ہوتا ہے، نظریات لکھے ہوتے ہیں؟ جب تمہارے اندر غیرت نہیں ہے، ایک طرف کشمیری گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، دوسری طرف تم شادیوں میں ترکیوں کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اور آج یاد رکھو لوگوں، آج آزاد کشمیر کی تاریخ میں نے یہ سیاہ ترین دور کبھی نہیں دیکھا۔ وہ نائب وزیر اعظم جو بیٹھا ہوا ہے، جب وہ عدم اعتماد کی تاریخ پیش کرتے ہیں تو جب خرچہ ملتا ہے خاموش ہو جاتے یہ پی ڈی ایم والے۔ میں صاف بات کہتا ہوں، یہاں آیا، بتاؤ مجھے اس نے کیا پیکج دیا کنٹرول لائن والوں کو، کتنی ایمبولینس بیڑی والوں کو دی، کتنی تحصیل کی سطح پہ اس نے پیکج دیے، اور یہ آ کے کہتا ہے کہ جی پلنگی سے جو گزرے گا میں بدماشی نہیں مانتا ہوں۔ بتاؤ یہ معیار ہے ریاست کا؟ میں حیران ہوں، شرم آنی چاہیے ان ووٹروں کو جنہوں نے اس شخص کو ووٹ دیا۔ دوستو، احتجاج کا سلسلہ یہ ختم نہیں ہوا، یہ اب اصل طرف جا رہا ہے۔ جب تک ہمارے بنیادی حقوق یہ پورے نہیں ہوتے، خدا کی قسم میں ان نوجوانوں کو، یوتھ والوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ جو ہمیشہ حقوق کے لیے لڑتے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ تمام جماعتیں، تمام برادریاں مل کے ہم اب اپنے حقوق کے لیے چھین کے حقوق لیں گے۔ اب رونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس دن بیرسٹر سلطان صاحب آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ ذوالفقار آپ لوگ متفق نہیں کہ اسپتال کو ہم آرمی کے انڈر کریں، آپ کے اندر طبقات متفق نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی ہم کیسے متفق ہوں؟ ایس سی او فوجیوں کا، کوکنگ آئل فوجی سیمٹ، ادھر سارا کچھ فوجی ہے، تو کل ہمیں کس کھاتے میں جائیں گے؟ لیکن یہ باتیں دیکھ کر خدا کی قسم میں خود مجبور ہو گیا ہوں کہ تمام پارٹیوں سے میں پورے نہ ہوئے، ایس ڈی او کا نظام ٹھیک نہ ہوا، بجلی ٹھیک نہ ہوئی، روڈیں ٹھیک نہ ہوئی، اسپتال پہنچا وہ بھی وائٹ ایلیفینٹ ہے، وہاں بے شمار خواتین جو ہے وہ مرڈر ہوئی ہے۔ ہم ان سب کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے، جو اسپتال والے ہیں اور بجلی والے جو ہے بلاغ کرتے ہیں۔ میں بات کو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ بابا علیہ الا البلاغ المبین۔ آباد کے جتنے بھی ممبران ان کی تقریب حلف ہے، اور ساتھ ہی آج ہماری تقریب حلف کے موقع پہ ہم نے آج احتجاج بھی کیا ہے، اور عوامی نمائندہ انشاءاللہ جب تک ہمارے مسائل حل احتجاج کرتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی ہم اپنی اس بارڈر ایریا کی ایجنسیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اگر یہی اثر رہا اس سروس کا
تو پھر یہ کھمبے ہم اکھاڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے. دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. ہماری خواتین ابھی شاپ پہ پیسوں کے لیے انگوٹھے لگا رہی ہیں, نو سروس نو سروس. اور اسی طرح کہ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. لیکن ہمارا بینک کا نظام, ہمارا انٹرنیٹ کا نظام, میری ذاتی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ سے کال آئی تھی, ٹھیک ہے, اسکائپ پہ, لیکن کال اٹینڈ کی, سروس نو. تو دنیا کہاں پہنچ گئی, ہم کہاں ہیں. اور اس بارڈر ایریا کے لوگوں کو کیا سزا دی جا رہی ہے. ان کی وفاداری کی سزا یہ دی جا رہی ہے کہ آپ یہ کہیں گے یہ غدار ہیں, پھر غداروں سے اپنی جیلیں بھریں. اپنی جیلیں بھری, کتنی جیلیں بھر لیں گے, اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ جواب دے ہوں گے. اور بجلی اتنی طاقتور ہے, 4 پوائنٹ کچھ ہے بجلی ہمارے اس حلقہ میں, استری بھی نہیں چل سکتی, بلب بھی نہیں چل سکتا. تو ہم اس بجلیوں کو کیا کریں. بل جمع ہوتا ہے تبھی لینڈ مین جاتا ہے, مسجد کی بجلی وہ بھی تار کاٹ کے لے آتا ہے, میٹر اتار دیتا ہے, جس کی من مانی ہو وہ بات کرتا ہے. اس لیے لوگوں کے بلوں کا مسئلہ ہے. ہم عوامی نمائندے ہیں, ہم یہاں ووٹ لے کے ویسے ہی عشرت کے لیے نہیں آئے, ہم کام کرنے کے لیے آئے, کام کریں گے انشاءاللہ. عوام کو جہاں بھی دکھ ہوگا ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک اور شامل رہیں گے. اور یہاں سے ممتاز آباد سے نگر ناڑی تک یہ روڈ خود دیکھ لیجیے, کوئی چلنے کے قابل ہے. ادھر طاقتور گاڑی وہ بھی 1 ہفتہ بھی نہیں نکال سکتی, اس کا بھی انجن سیز ہو جاتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے ایس ڈی ایم صاحب, آپ ہمارے نمائندے ہیں, ہمارے پھر فور ایک بجلی کا نظام اور ایک یہ سروس کا اسکام کا نظام اور دوسری کمپنیوں کو آنے کی اجازت دیں. کیا وہ کاروبار نہیں کرتی؟ یہ کاروبار کر کے اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں, وہ کاروبار کر کے عوام کو سہولت دیتے ہیں. اس لیے ہمارا مطالبہ کیا, ان باتوں پہ آپ بھرپور طریقے سے احتجاج کرتے ہیں, حمایت کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد میں تھوڑی سی 2-4 باتیں جو آج کے گزارش کر کے آخر میں ذوالفقار مجید صاحب سے جو ہماری اس تقریب کی صدر بھی ہے ان سے بھی آخر میں کہوں گا, اس سے قبل ایس ڈی ایم صاحب کو تھوڑا موقع دیں گے. یہ سب چیزوں کی آپ نے تائید کرنی ہے کہ جو سب سے پہلا ہمارا مسئلہ ہے کہ اٹل پاور کی بجلی جلد از جلد بحال کی جائے اور پورے ضلع میں فراہم کی جائے. دوسری بات جو ہے گرڈ اسٹیشن کی تعمیر شروع کی جائے. تیسرا ایسکام کی سروس کو مکمل بحال کیا جائے. ڈی ایس ایل جو کو بند کرنے کے بجائے بہتر کیا جائے اور دیگر جتنی بھی کمپنیاں پاکستان کے اندر ہیں ان کو یہاں آنے کی اجازت دی جائے. فائبر کنیکشن کی سیکورٹی اور بل کام کیا جائے. اسپتال کے علاج کو بہتر کیا جائے اور ایم ایس اگر کام نہیں کر سکتا تو یہاں سے تبدیل کیا جائے. اور ویلی کی جو انتظامیہ ہے جو کام نہیں کر رہے, جو لوگ اس قابل نہیں ہیں, تو ان کو بھی یہاں سے تبدیل کیا جائے. اس کے علاوہ آپریشن تھیٹر, لیبارٹری, بلڈ بینک اور ایمرجنسی کو بحال کیا جائے ڈی ایچ کیو میں. اور آخر جو ڈہانے کا نظام ہے, یہاں کی ہماری خواتین اور چھوٹے چھوٹے جن کے 10-10 ہزار روپیہ ڈہانے میں جمع ہے, وہ سارے لوگ راولا کوٹ اور راول پنڈی کے چکر لگاتے ہیں. تو ہم پاکستان کی گورنمنٹ سے جو ہے وزیر اعظم پاکستان, اس کے علاوہ جو صدر پاکستان اور آرمی چیف اور دیگر جتنے بھی ذمہ دار ہیں اس کے, ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ڈہانے کے نظام کو بحال کیا جائے اور لوگوں کا جو پیسہ جمع ہے وہ جو متعلقہ ڈہانے ہیں اس کے ذریعے پے کیا جائے. یہ ہمارے مطالبات ہیں. اے سی صاحب بھی یہاں تشریف لے آئے کیونکہ ان کے مطالبات جو ہمارے ہیں ان پہ یہ بات کریں گے. تو آخر میں جو ہمارے صدر ہے اس تقریب کے, وہ آپ سے اگلا لائے عمل بھی بتائیں گے اور دیگر مختصر سی بات بھی کریں گے. تو میں اے سی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے آج کے حوالے سے بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ نے جو خالق صاحب نے جو مطالبات پیش کیے یہ میں اپنے پاس لے جاتا ہوں اور ڈی سی صاحب کے پاس اور ایس سی او کے جو بھی نمائندگان ہیں, یہ بات آپ لوگوں کی نمائندگان کی جو احتجاج کی یہ بالکل 100% درست ہے. چونکہ ایس سی او کی بجلی کا جو نظام جو ہے آج کل ہمارا تقریباً بہتر ہے, لیکن تھوڑی بہت کمیاں ہم وہ بھی بہتر کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر صاحب کو اور محکمہ بحریات کو میں تحریک کروں گا. اور ابھی سے یہ جو انہوں نے مطالبات جو پیش کیے ہیں یہ میں تحریری طور پہ ڈپٹی کمشنر کے پاس اور ایس سی او اور اوپر جو ایٹم میں بالا ہیں ان کے پاس پہنچاؤں گا. آج کا جو دن ہے
ہمارا اس لیے بڑا اہم دن ہے کہ ہمارا اس ٹائم پورے آزاد کشمیر میں الیکشن کمیشن کی جانب سے لوکل اور ضلع کونسل کے جو ممبر منتخب ہوئے ہیں ان کی حلف برداری ہے. ہر جگہ میرے دفتر میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, بلکہ کافی سارے یہاں کونسلر مطلب یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ہڑتال جلدی ختم ہوتا ہو کہ ہم اس پروگرام میں جائیں. تو وہ انتظار کر رہے ہیں. چونکہ میں نے پہلے بھی یہ چند لوگوں سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ کل اور پرسوں اگر یہ احتجاج کا اگر ہو جاتا تو یہ ہماری تقریبیں جو ہے ہمارے لوگ اپنے انہی علاقوں کے اپنے لوگ ہیں وہ آرام سے اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے نا کچھ میرے دوستوں نے اس کو مختصر کیا, ٹائم مختصر کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے ٹائم آدھا گھنٹہ انہوں نے کہا